بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، الذی صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، الذی ارسل رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، وارسل سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم صدر محفل، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت رحمہ اللہ تعالی، حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، اس عظیم الشان تقریب کے بانی اور اس عظیم ادارہ کے محترم اور بانی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب قادری دامت برکاتہم، اور الحمدللہ آپ کے سامنے ایک بہار ہے علم کی اور صاحبان عمل ہستیوں کی، جنہیں القاب کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں لقب اونچا نہیں کر سکتے، اور جنہیں احتیاج نہیں ہوتی وہ تو ویسے بھی بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسی ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ اب تو ویسے بہار کا موسم ہے، پتوں کی سے تو پورا سال بھی گزریں تو بہار ہی نظر آتی ہے، رنگوں کی بہار، سبزے کی بہار، اور اب تو ویسے بہار کا موسم ہے، تو جس طرح پتوں کی اور پھول نگر میں بہار ہی بہار ہے، پھول ہی پھول ہیں، تو آج قبلہ سائیں سردار احمد صاحب دامت برکاتہم نے الحمدللہ اس جامعہ میں اتنی عظیم علم والوں کی اور عمل والوں کی، عظیم نسبت والوں کی ایک بہار سے ہمارے نہ صرف نظروں کی بلکہ روح کی تازگی کا سامان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے اور اس کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ اسے سینچنے والے جس طرح کے حضرات ابھی آپ سے خطاب فرما رہے تھے، جو میں سمجھتا ہوں حضور ضیاء الامت کا ایک بہت بڑا فیض ہے کہ ان کی رہنمائی اس ادارے کو میسر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے والوں جتنے اساتذہ کرام دیگر تشریف فرما ہیں، انہیں اخلاص فی العمل کی جس دولت سے اللہ نے نوازا ہے اس میں مزید برکت فرمائے، اور جو بچے آج عزت کی سند لے کر یہاں سے جائیں گے اور یہاں سے جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے شہادت لے کے، گواہی لے کے جائیں گے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اپنے اساتذہ اور اپنے دیگر امیدیں لگانے والے تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ انہیں امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے
بہت سی گفتگویں ہوتی رہیں، اور اس ذرہ ناچیز کی یہ طاقت اور ہمت نہیں کہ اتنی عظیم ہستیوں کے سامنے اتنی ایک اہم گفتگو ظاہر ہے یہاں پہ جو بھی کرے تو اسے اس کم سے کم طفل مکتب تو ہونا چاہیے، اور میں طفل مکتب بھی نہیں ہوں۔ جانشین فقیہ اعظم تشریف فرما ہیں، اور بہت سے دیگر حضرات، حضرت قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علم والوں کی کہ علم میں، عمل میں اور برکتیں فرمائے۔ میں صرف چند باتیں، گزارشات جو مختلف باتیں سنی ہیں مختلف حضرات سے، انہی میں کچھ اضافے اور اپنے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کچھ سامان، خصوصاً ان بچوں کے لیے جو آج 2 سال کے جو اکٹھا یہ پروگرام ہو رہا ہے کانوکیشن کا، تو اس میں سند فراغ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر خیر ہوا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ ختم بخاری بھی تھا، آپ نے حدیث پاک اس کی تشریح بھی سنی، ان کا تعارف بھی سنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں، شان استغنا کا حضرت صاحب نے ذکر فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انہیں سب سے زیادہ یعنی متمول تھے۔ ان کے والد محترم جب فوت ہوئے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے جو ترکہ چھوڑا وہ کم نہیں تھا، بہت زیادہ تھا، چونکہ وہ کئی اہم سیاسی عہدوں پر رہے کئی بادشاہوں کے ساتھ۔ لیکن جب فوت ہونے لگے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے اس والد محترم نے وفات کے وقت جو وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے محمد، میں آپ کے لیے جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ایک لقمہ بھی شک کا نہیں ہے، حرام تو حرام ہو گیا، شک کا بھی ایک لقمہ نہیں میرے پوری جائیداد میں جو آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، جو حلال پہ پلتے ہیں وہ بخاری بنتے ہیں۔ جب والد اتنا اہتمام کرے، اور پھر آپ خود سوچیں جب سیاسی عہدوں پہ ہم تو دور بیٹھ کر بھی حلال کا انتظام مشکل ہے، چہ جائے کہ کوئی عہدہ ہمارے حوالے ہو جائے، ہم وزیر بن جائیں یا کوئی اس طرح کا اور عہدہ سرکاری مل جائے، تو وہاں تو یا سرکاری عہدہ چھوڑیے، مدرسے کا بھی جو شخص محتمم ہے یا ناظم ہے یا استاذ ہے، ہر ایک امین ہے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی امانت اس کے پاس ہے، تو اگر اس نے اس میں خیانت کی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس نے اپنے رزق کا کیا حال کیا ہے۔ کلو، جب رسولوں کو قرآن کا حکم ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ علماء فرماتے ہیں جہاں حکم اور پھر اگلا حکم، یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان فرمائے تو ان کا بڑا ربط ہے کہ عمل صالح تبھی ہو سکتا ہے کہ جب پہلے رزق طیب ہو، اگر رزق طیب نہیں ہے تو پھر عمل صالح بھی نہیں، ذوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس ذوق کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں۔ اور جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے قبلہ اظہری صاحب، کہ جو پڑھنے والے لوگ تھے وہ اس چکر میں نہیں رہے کہ کھانا پورا ہے یا نہیں، کہ جیسے دال کا ذکر ہوا، قبلہ محمد عظیم صاحب نے فرمایا کہ دال ہے صبح شام، یہ اس طرح کے جو اور مشکل ہیں، بلکہ دال بھی کہاں ملتی تھی؟ تذکرۃ الحفاظ میں ہے 3 عظیم محدث، ابن المقری، ابو شیخ اور امام طبرانی، 3 محدث ہیں، تینوں 4 صدی ہجری کے، کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں تھے اور بھوک سے نڈھال ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کئی دن گزر گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے، اور اسی سلام عرض کرنے کی کیفیت میں منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ الجو، سونا بھوکے ہیں اساں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیٹ خالی ہے، بھوک نے نڈھال کر دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب گھر پہنچے اور وہاں لیٹ گئے، چونکہ اب زیادہ چلنے کی سکت بھی نہیں تھی، تو فرماتے ہیں دروازہ ناک ہوا، ہم نے کہا کہ آ جاؤ، تو کون تھا؟ دودمان علوی، بہت بڑا متمول شخص مدینہ کا، ساتھ اس کے 2 غلام تھے جو کھانے پینے کا سامان لے کے آئے تھے، 1-2 دن کا نہیں، وہ مہینے بھر کا راشن تھا، کہ کئی مہینوں کا راشن تھا، اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے میری شکایت کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں کہ میرے مہمان بھوکے ہیں اور تم نے ان کا حال بھی نہیں لیا۔ تو حاضرین محترم، آپ خود انداز، ابو حاتم بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کسی محدث کے پاس جا رہے تھے 3 دوست، اور یہ کیفیت ہوئی کہ ہم جب ایک یعنی سمندری سفر کیا، کشتی سے اترے
اور بھوکے تھے، کشتی میں بھی بھوکے تھے، پھر جب چلنا شروع کیا تو وہ سمندر کے ساتھ ساتھ بڑا دور چلنا تھا، کہتے ہیں کہ ایک پہلے گر گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، پھر دوسرا گرا، اور آخر میں کہتے ہیں ایک ساتھی اپنا کہا یا کسی دوسرے ساتھی کا کہ وہ تھوڑا چلنے کے قابل تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی اور کشتی آ رہی ہے، تو ہم جو گر چکے تھے ظاہر ہے وہ تو نیچے پڑے ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑی سکت تھی تو اس نے کپڑا ہلایا اوپر کر کے، تو کشتی والوں نے دیکھا، وہ آئے، اسے بھی پانی پلایا، پھر انہیں لے کے ہمارے پاس آیا جو دو پیچھے پڑے ہوئے تھے، پھر انہیں پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے بھی نئی زندگی عطا فرما دی۔ یعنی علم کی تلاش میں یہ سفر کرنے والے لوگ تھے، اور جتنی محنت جتنا گڑ اتنا میٹھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کوشش انسان پر فرض ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کام کو اچھے طریقے سے کرنے والوں کو کبھی ان کی جو کوشش اور محنت ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں کہ جن عظیم ہستیوں کی ہم اسماء گرامی لیتے ہیں، وہ امام بخاری کا ذکر تو آج بالخصوص چونکہ ختم بخاری کی یہ تقریب بھی ہے تو زیادہ ہو رہا ہے، تو حضرت امام بخاری جیسی ہستیاں جو جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، 16 سال میں بخاری شریف لکھی گئی ہے، اور پھر 16 سال میں 3 دفعہ فرماتے ہیں میں نے لکھی ہے، تبیید ہے، پھر اس کی تسوید ہے، اور پھر اس کی تنقیح اور تبویب ہے، اس کی جو تراجم ابواب ہیں یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ممبر اور حضور کی قبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے ہیں، محبت اور عشق کی اس انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور 7563 جو انٹرنیشنل نمبری ہے اس کے مطابق اس کی تعداد ہے احادیث کی، تو یہ خزانہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور ایک چیز کہ جس پر بڑا یعنی بار بار گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے علماء کی محفل میں، وہ بڑی چیز انسان کو، یہ جو آپ نے روح اور جسم کا تذکرہ سنا ہے نا ان کے تقاضوں کا، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے علم والوں کو۔ جسم کے تقاضوں کے لیے تو پوری زندگی ہم گزارتے ہیں، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آسمان سے اطمینان کی دولت اترتی ہے، وہ اشیاء سے نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے عطا ہوتی۔ اور یہ عظیم ہستیاں، ان کے اندر جو شان استغنا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جس بے نیازی سے نوازا تھا، یعنی کسی کی کوئی ضرورت جب آپ کو نہیں ہوتی پھر آپ حق کہہ سکتے ہیں اور پھر اپنے دل سے کام کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو، لیکن اگر لوگوں سے لالچ رکھیں گے، جیسے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم کے راویوں میں سے ہیں، ان کا ایک شاگرد چین گیا، الکفایہ فی علم الروایہ میں امام خطیب بغدادی وہ لکھتے ہیں کہ ایک شاگرد چین گیا اور بہت بڑی تجارت کر کے ظاہر اسے منافع ہوا کافی سارا، تو اپنے استاذ کے لیے تحفے لے کے آئے، تو جب استاذ کے قریب آیا اور تحائف بھی ساتھ تھے، استاد نے پوچھا تو بتایا کہ یہ سے نفع ہوا ہے، آپ کے لیے بھی کچھ تحفے لایا ہوں، تو استاد نے کہا اختر ان شئتا، کہ آپ کے پاس اختیار ہے، قبلتها ولم احدث کا ابدا، اگر میں تحفے لوں گا تو پھر کبھی حدیث نہیں پڑھاؤں گا، یا تحفے ہوں گے یا حدیث ہوگی، اگر تحفے واپس لے جاؤ تو پھر میری شاگردی میں بیٹھ سکتے ہو، اگر مجھے دنیا کے چکر میں ڈالتے ہو تو پھر تمہیں حدیث پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ حاضرین محترم، یہ آپ اخلاص کا کمال دیکھیے، ویسے پیسہ لینے کی اجازت ہے، بخاری میں حدیث پاک موجود ہے کتاب الزکاہ میں، اور صدقات کا جہاں آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عطا فرمایا، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کسی زیادہ مستحق کو دے دیجئے، یعنی مجھے ضرورت نہیں، مجھ سے کوئی زیادہ مستحق ہو تو اسے عطا فرما دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو پیسہ مل رہا ہو 2 شرائط کے ساتھ، کہ آپ کو مانگنا بھی نہ پڑے، سوال کی ضرورت بھی نہ ہو، اور اشراف نفس بھی ہو، یعنی اپنے آپ کو جھکانا بھی نہ پڑے، کسی کے سامنے حقیر بھی نہ بنانا پڑے، اور سوال بھی نہ کرنا پڑے، اگر اس انداز میں پیسہ مل جائے تو پھر اسے رکھ لیا کرو، ہاں سوال کسی سے نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے منگتا نہیں بنانا، یا ایسا پیش نہیں کرنا جس میں انسان اپنے نفس کو جھکا دے، تو وہ پیسہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ استغنا والے لوگ وہ تھے۔ ایک اور شخص ہیں قبیصہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بخاری کے ہی اور مسلم کے ہی سیاہ ستہ کے راویوں میں سے ہیں، حضرت سفیان ثوری کے شاگرد ہیں، اور کئی دیگر حضرت شعبہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ ان کے دروازے پہ ایک علاقہ تھا جبل کے بادشاہ کا بیٹا، ابو دلف بادشاہ تھا، وہاں کا علاقے کا سردار تھا، تو اس کا بیٹا آیا دروازے پہ آپ سے ملنے کے لیے، تو حضرت قبیصہ نے، لوگوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے، لہذا جلدی کریں، آپ بڑے آرام سے اپنی مرضی سے جیسے انہیں آنا تھا اسی انداز میں آئے، تو جب لوگوں نے کہا
کہ ایک بادشاہ کا بیٹا، ابو طلحہ کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، ابن ملک الجبل، جبل کے بادشاہ کا بیٹا، اور آپ اس بے نیازی سے آ رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں، آخر اتنا امیر شخص کھڑا ہے۔ تو آپ کی چادر تھی، تو چادر میں روٹی کا ایک خشک ٹکڑا تھا، وہ نکال کے کہا کہ من رضی بہذا من الدنیا ما یصنع بابن ملک الجبل، جو دنیا میں اتنے ٹکڑے پر راضی ہو، وہ پہاڑوں کے بادشاہوں کے بیٹے کی کیا پرواہ کرے گا، جسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اور ویسے ایک واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ نے سنا ہوگا چونکہ آپ ذرا قریب بھی ہیں ان کے، کہ آپ تشریف فرماتے ہیں اپنی خانقاہ میں، اور اپنے وقت کا شہنشاہ جس نے بادشاہی مسجد بنائی ہے، اورنگزیب عالمگیر، وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ تو اس وقت آپ کیا کام کر رہے تھے؟ دھوپ میں بیٹھے تھے، سردیوں کا موسم تھا، اور جوئیں نکال رہے تھے، کپڑوں سے جوئیں نکال رہے تھے، یعنی اتنی بہتات تھی کہ وہ بالوں سے کپڑوں میں پہنچ چکی تھی اور کپڑوں سے نکال رہے، اور دو چار یا زیادہ مرید بھی ساتھ بیٹھے تھے، خلیفے بھی۔ تو ایک شور ہوا، چونکہ بادشاہ آ رہا تھا تو ظاہر ہے وہ اپنے انداز سے جاہ و حشم سے آیا ہوگا، تو جب شور ہوا تو میاں میر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ شہنشاہ عالمگیر آیا ہے۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت، لا حول پڑھ کے کہا کہ میں سمجھا کوئی موٹی جوں مل گئی ہے کپڑوں میں کوئی جوں پھڑی گئی ہے ایک بادشاہ کے آنے پہ، جس کے جب بادشاہ کو یہ واقعہ بتایا کسی نے کہ میاں میر نے یہ کہا ہے، اس نے کہا کہ جس کے دل میں بادشاہ کی قدر ایک موٹی جوں کے برابر بھی نہ ہو، تو اصل بادشاہ تو وہی ہے، اصل بے نیاز تو وہی ہے۔ بے نیازی تو یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری میں کئی جگہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی مختلف راویوں سے، حکیم بن حزام بھی ان میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں یستعفف یحفہ اللہ، جو کسی سے نہیں مانگتا اللہ اسے کسی سے نہیں مانگنے دیتا، خود اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے سامنے دامن اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَمَن یستغنِ یغنہ اللہ، جو بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، جو بے نیاز سے جڑ جاتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت مصر بن کدام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہی جو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، جب وہ مسئلہ ہوا قاضی القضات بنانے کا، تو ان تین لوگوں میں آزمائش میں جو ڈالے گئے مصر بھی تھے، مصر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے تو خیر بڑا دلچسپ طریقے سے جان چھوڑائی بادشاہ سے، بادشاہ قاضی بنانا چاہتا تھا۔ اب تین لوگ تھے جن میں ایک امام اعظم تھے، ایک آپ تھے، ایک تیسرے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں، وہ تیسرے بھی تھے۔ تو ان تینوں نے بڑے طریقے سے جان چھڑائی کہ ہم وہ نہیں بنتے، قاضی نہیں بنتے، قاضی القضات چیف جسٹس نہیں بنتے۔ مصر نے کیا طریقہ کیا؟ ابو جعفر منصور کے دربار میں پہنچے تو مصر نے یوں جان چھڑائی کہ اس سے پوچھا کہ بادشاہ صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ٹھاک ہو۔ آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے گدھے بھی ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہیں۔ گدھوں کے بچے بھی ٹھیک ہیں؟ جب بچوں تک گیا تو بادشاہ نے کہا کس پاگل کو پکڑ لائے ہو میرے پاس، جو بادشاہ کے ساتھ اسے گدھوں اور گدھوں کی اولاد کا حال لے رہا ہو۔ تو مصر کو اس نے کہا، مصر نے اپنے آپ کو پاگل کے طور پہ پیش کیا تاکہ جان چھوٹ جائے بادشاہ کی اس آزمائش سے جس میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو مصر کی جان تو اس انداز میں چھوٹ گئی۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مصر فرماتے ہیں کہ من صبر علی الخل والبقل، جس نے سرکے پر صبر کر لیا اور جس نے روکھی سوکھی پر صبر کر لیا، معمولی سے بے قیمت سالن روز دال ملے اسے، روز والی دال روز بھی مل جائے تو بڑی بات ہے، وہ تو روز والے بھی نہیں تھے جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں، انہیں تو دال بھی پتہ نہیں اگر ملتی تو کتنے دنوں بعد اور کتنے ہفتوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھاتے۔ تو فرماتے ہیں جس کو یہ چیزیں، جس نے اس پر صبر کر لیا تو وہی شخص ہے جو سچ مچ کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ باتیں پرانے زمانے کی نہیں، اس زمانے میں بھی یہ محبت والے لوگ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فواد سزگن، ابھی بخاری شریف کا ذکر خیر ہوا ہے، امام بخاری پر ایک نرالا کام کیا ہے۔ ترکی کے ایک ڈاکٹر تھے، ابھی 2018 میں فوت ہوئے ہیں 94 سال کی عمر میں، ڈاکٹر فواد سزگن۔ وہ پوری زندگی جرمنی میں گزاری، لیکن بہرحال انہوں نے 2 انسٹیٹیوٹس قائم کیے، ترکی میں بھی اور وہاں بھی۔ انہوں نے 1954 میں ایک مقالہ لکھا تھا جو مستشرقین کے ایک بہت بڑے اعتراض کے جواب میں تھا، مصادر بخاری، دا سورسز آف محمد بن اسماعیل بخاری۔ اسماعیل بخاری نے حدیثیں کہاں سے لی ہیں، اس کے مصادر کیا تھے، مآخذ کیا تھے، اس پر بہت بڑا کام ہے یہ، اور عربی میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ ویسے جرمنی میں لکھا تھا، جرمن زبان میں لکھا تھا، پھر عربی اور ترکی میں بھی ترجمہ ہوا، بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کیونکہ انگریزوں کا اعتراض یہ ہے، میں انگریز کہہ رہا ہوں، ویسے مختلف وہ ممالک کے ہیں، مستشرقین اورینٹلسٹ کا اعتراض یہ تھا کہ
کہ امام بخاری نے جو حدیثیں اکٹھی کی ہیں، حضور کی حدیثیں تو حضور کے وصال کے 250 سال بعد جمع ہو رہی ہیں بخاری شریف میں، لہٰذا یہ جو ذہنوں سے یا حفظ سے جو چیز منتقل ہو رہی ہے تو اس کا کیا ہے پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوگا وہ میٹیریل، وہ مواد جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیا، پھر صحابہ سے تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر ان کے اتباع تبع تابعین کو، پھر جا کے مرتب ہوا۔ یہ اعتراض تھا بہرحال، لیکن بہت اچھا انہوں نے پورے مصادر بخاری پہ امام حضرت ڈاکٹر فؤاد سیزگن نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، بڑی تحقیق ہے ان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 8 طریقے ہیں تحمل و ادائے حدیث کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھنے اور سننے کے لیے کمال کیا ہے حضور کے غلاموں نے کہ انہوں نے صرف جس نے حدیث بیان کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے چپ کر کے سن نہیں لی، انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ کہاں سے سنی ہے، کس سے سنی ہے، تمہارا استاذ کون ہے، استاذ کا استاد کون ہے، اس کا استاذ کون ہے۔ ابھی رجال کا ذکر ہو تھا، انسانوں کی تعبیر شخصیت اور کردار سازی کا بیان ہو رہا تھا، تو وہ جو انسان ہیں علم الرجال، مسلمان واحد ہیں قوم دنیا میں جنہوں نے ایک علم جو ہے وہ اختراع کیا، ایک علم مرتب کیا جسے علم اسماء الرجال یا علم الرجال کہتے ہیں۔ مردوں کا علم، بندوں کا علم، انسانوں کو جانچنے کا علم، انسانوں کو پرکھنے کا علم، انسانوں کے تعارف کا علم۔ وہ کون سے انسان تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ہر شک و شبہ سے بالا تر کرنے کے لیے ایک ایک بندے کو ترازو پہ تولا گیا۔ اگر اس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا تھا تو اس کی زبان سے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں لی گئی، اس لیے کہ ہم سچے رسول کی بات کسی جھوٹے کے منہ سے نہیں سن سکتے، اس کے لیے سچا ڈھونڈیں گے، پہلے جو سچا ہوگا اس سے سچے رسول کی حدیث سنیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر فؤاد سیزگن کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس نے کہا کہ جو تحمل ادائے حدیث کے طریقے ہیں کہ کسی نے حدیث کیسے پڑھائی اور کسی نے کیسے پڑھی، اس کے 8 طریقے ہیں، استاد اور شاگرد کے انداز کے 8 طریقے ہیں، اور ان 8 طریقوں کے الگ الگ درجات ہیں۔ ان 8 میں سے صرف ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس میں کتاب کی ضرورت آپ کہیں کہ نظر نہیں آ رہی، باقی جو 7 طریقے ہیں وہ کتاب، سب میں کتاب شامل ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ سب سے پہلے سماع ہے کہ کسی سے حدیث سننا، استاد پڑھ رہا ہو اور شاگرد سن رہا ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے قرات کا کہ استاد کے سامنے شاگرد پڑھے اس کی جو مرویات ہیں۔ تو قرات کا مطلب ہی پڑھنا ہے، تو پڑھے گا کہاں سے؟ اگرچہ وہ حفظ والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ لکھا ہوا میٹیریل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنے درجات ہیں ان میں تو حدیث کا لکھا ہونا ضروری ہے، الوجادہ ہے یا مناولہ ہے یا مکاتبہ ہے یا اعلام ہے یا وصیہ ہے یا وجادہ ہے۔ یہ بات ذرا دلچسپ ہے لیکن آپ کے لیے دلچسپ نہیں، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر فؤاد سیزگن کی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے استاذ ملا تھا اس یونیورسٹی میں جہاں انہوں نے ماسٹر کیا پھر پی ایچ ڈی کیا، کہتے ہیں کہ استاذ تھے ہیلمٹ ریتر، یہ بھی جرمن اورینٹلسٹ تھا، مستشرق تھا۔ استاذ نے مجھے کہا تھا کہ اے فؤاد، اگر آپ نے عالم بننا ہے، اگر علم کا طالب علم بننا ہے تو یاد رکھو 24 گھنٹے میں کم سے کم 17 گھنٹے پڑھنے کی عادت اپناؤ، مطالعے کی عادت اپناؤ۔ یہ 1954 کی بات ہے، پہلے تو ہم 13-14 صدیاں پہلے کی باتیں کر رہے تھے، یہ اب کی بات ہے۔ اور اس فقیر کا ماننا بھی دیکھیے فؤاد سیزگن کا کہ 2018 میں فوت ہوا، جس سال فوت ہوا ہے 94 سال کی عمر میں، اس سال بھی وہ 14 گھنٹے پڑھتا تھا، 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے وہ مطالعے کو دیتا تھا۔ اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کیسے ہوتی؟ 10 منٹ تھا اس کا کھانے کا ٹائم، اور ان 10 منٹ میں اپنے گھر والوں کی ساری ملاقاتیں انہی 10 منٹ میں نپٹاتا تھا کہ جس کو جو بات کرنی ہے، جس کو ملنا ہے، جو بھی معاملہ ہے، یہ 10 منٹ ہیں، کھانا بھی اور یہ بھی۔ جیسے وہ امام راضی کا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کھانا جو ہے یہ سب سے زیادہ ٹائم ضائع کرتا ہے، تو لہٰذا ضیاء وقت آپ خود اندازہ کریں، جہاں 10 اور 20 ڈشیں ہوں گی تو اس ضیاء کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک طرف تو اندر ڈالنا ہے، پھر ظاہر ہے اس کو سانبھنا بھی ہے، کچھ دیر اس کے ساتھ جینا بھی ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ جینا ہے، اس خمار کا آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کا پیٹ بھر جائے تو پھر ظاہر ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، زیادہ کھانے کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ زیادہ بہتر نیند آ سکتی اور کوئی نتیجہ نہیں زیادہ کھانے۔ اس لیے تعلیم المتعلم فی طریق التعلم یا طریقہ تعلم، امام زرنوجی جو امام صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں، امام ابو الحسن مرغینانی کے، ان کے شاگرد ہیں امام زرنوجی، ان کی کتاب ہے پوری جو طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہے،
ان میں سے ایک وصیت یا نصیحت ان کی یہ ہے، ان یتحرز عن الشبع، طالب علم کو چاہیے کہ زیادہ کھانے سے گریز کرے، جتنا کھائے گا. میں کہہ رہا ہوں 17 گھنٹے پڑھنا، 17 گھنٹے کون پڑھ سکتا ہے؟ جو زیادہ کھائے گا. آپ اندازہ کریں، زیادہ کھانے والا شاگرد آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہو، اس کی آنکھیں آپ ہاتھوں سے پکڑ کے بھی کھولیں تو پھر بھی دماغ کو کون اٹھائے گا اس کے؟ کیونکہ پڑھنا اور سمجھنا تو دماغ نے ہوتا ہے، صرف آنکھیں اور وجود تو کوئی معنی نہیں رکھتا. اور جس کا اندر سو جائے، اس کے باہر کے جسم کی بوری کو آپ کیا کریں؟ آپ کے سامنے بوریاں پڑی ہوئی ہیں، بندے چلے گئے ہیں، کھانا لے گئے، آپ کے کھانا بندے چھین کے لے گئے. ان یتحرز عن الشبع، پھر کہتے ہیں وکثرت الکلام، زیادہ بولنے سے گریز کرے، زیادہ گفتگو و فضول بحثوں میں نہ پڑے. امام راضی کے جو مبارک ان کی سیرت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری بہت کم گو تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول الصمت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور بہت کم گفتگو فرمانے والے تھے، بہت دیر خاموش رہتے تھے. اس وقت بولتے تھے جب بولنا ضروری ہوتا. جب ایک موتی عطا فرماتے تو وہ نسلوں کو زندگیاں عطا کرنے والا موتی ہوتا. بغیر وجہ کے اور بغیر ضرورت کے حضور نے کلام نہیں فرمایا. بغیر ضرورت کے نہ قرآن اترا ہے، نہ حضور کی حدیث عطا ہوئی ہے. جب ضرورت ہوئی ہے، موقع و محل اور شان نزول یا اسباب ورود حدیث کا یہی مطلب ہے کہ بغیر مقصد کے حضور نے کلام نہیں فرمایا. نکاح کی ساری باتیں اس وقت کی ہیں جب کسی غلام کا نکاح پڑھایا ہے، اور جنازے کے اور میت کے تمام احکام کسی غلام کا جنازہ پڑھاتے ہوئے، کسی صحابی کا جنازہ پڑھاتے ہوئے عطا فرمایا. یعنی موقع و محل کے مطابق گفتگو. تو حضرت امام زرنوجی فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے کم کھانا، دوسری چیز ہے کم بولنا، اور تیسرا آپ فرماتے ہیں وکثرت النوم، زیادہ سونے سے بھی بچے. ظاہر یہ نوم اور کھانا جو ہے نا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے. کھانا اور نیند لازم و ملزوم ہے، اس میں کوئی جدائی نہیں ہو سکتی. جب تک کھانے میں کوئی کمی نہیں کرتا اس وقت تک وہ نہیں جاگ سکتا. جیسے 2 and 2 make 4 ہے، اسی طرح کا یہ فارمولہ ہے. یہ سمجھ لیں میتھمیٹیکل فارمولہ ہے. کم کھائیں تو زیادہ جاگ سکتے ہیں، زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سوئیں گے. اور دوسرا آپ نے خیر مزید بھی فرمایا ہے کہ جو کھانا بھی کھانا ہو نا تو وہ کھانا ہمیشہ گھر کا کھانا چاہیے، کبھی بازار کا کھانا مت کھانا. طعام سوگ سے اعتراف کرنا، چونکہ یہ انرجی آتی ہے نا، کھانا انرجی کا ذریعہ ہے. جو انرجی ہمارے اندر موجود ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ اتنی دیر سے تشریف فرما ہیں، یہ بیٹھنے کی صلاحیت کھانے کی وجہ سے ہے. اگر کھانا ٹھیک ہے تو پھر تو سارے ذوق اور ساری چیزیں اچھی جو ہیں انسان کے اندر ان کی طرف رغبت پائی جاتی ہے. اگر کھانا خراب ہو گیا تو پھر ساری رغبتیں بھی خراب ہو گئی، پھر اچھے لوگ اچھے نہیں لگیں گے، پھر برے لوگ اچھے لگیں گے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو بازار کا کھانا ہے اس سے بھی گریز کرے. ہمارے مرشد کریم، میرے دادا کے مرشد حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلہ لیا نقشبندیہ مجددیہ سے آپ کا تعلق تھا، اور لیا کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہاں سے عرس سے فرماتے ہیں کہ آپ خواجگان کا عرس کرتے، اور جب ہم واپس جانے لگتے تو آپ فرماتے کہ لنگر کی روٹی ساتھ رکھ لیں جو آپ کو گھر تک پہنچائے، تاکہ راستے میں ہوٹل کی روٹی مت کھانا. ہوٹل کی روٹی کھائیں گے تو پھر ذوق چلا جائے گا. مرشد سے تو ذوق عبادت لے کے جا رہے ہو، اور یہ راستے میں رہ جائے تو پھر آنے کا کیا فائدہ اور جانے کا کیا فائدہ. فرماتے تھے ہم اتنی روٹی رکھ لیتے تھے کہ اسی کو اگر خشک ہو جاتی تو پھر اسی کو ہم تھوڑا گیلا کر کے کھاتے رہتے، تاکہ مرشد کا فیض گھر تک پہنچے، راستے میں کسی ہوٹل کی چارپائی پہ نہ چھوڑ جائے. تو حاضرین محترم، جب تک یہ شاگردوں کو ٹھیک ہے ساری سہولتیں دینی چاہیے، لیکن سہولتوں والے نہیں پڑھتے، ذوق والے پڑھتے ہیں. اور ذوق زیادہ کھانے میں نہیں ہے، ذوق کھانے سے نفرت میں. کھانے کو صرف ضرورت کے لیے رکھنا چاہیے کہ انسان زندہ رہے، اس لیے نہیں کہ انسان جو ہے وہ بس اسی کام کا ہی رہ جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہماری پوری زندگی بس اچھے اچھے کھانوں، فلاں جگہ بٹ کڑھائی ہو، فلاں کڑھائی ہو، لمبے لمبے سفر. ہمارے ایک بڑے علم والے تھے، وہ جھال چکیاں کی دال کھانے کو 200 کلومیٹر کا فاصلہ کرتے تھے. آپ خود اندازہ کریں، جھال چکیاں کی دال کے لیے جو 200 کلومیٹر جائے گا کتنا وقت ضائع کیا ہے. اور وقت سے مہنگی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک سانس جو آپ کے اور میرے پاس ہے، یہ کسی دکان پہ نہیں ملتی، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن سانسیں گنی ہوئی ہیں. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آ جائے گا، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کتاب مؤجل ہے، مقرر ہے، ایک ایک سانس گنی ہوئی ہے. آپ گلاس بھریں گے پانی کا، اب پتہ نہیں اس
رازق نے آپ کے مقدر میں وہ گلاس لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ بھرا ہوا گلاس رہ جاتا ہے، منہ ہاتھ میں لیا ہوا لقمہ منہ تک کا سفر نہیں کر سکتا کہ انسان چلا جاتا ہے۔ سب سے قیمتی دولت یہ وقت ہے، اور سب سے قیمتی وقت اس عمر میں ہے جس عمر میں میرے یہ بچے تشریف فرما ہے، میرے بھائی تشریف فرما ہے۔ یہ قیمتی ترین عمر ہے۔ اس عمر میں جو کچھ کر لیا وہ پوری زندگی پھر اس کا انشاءاللہ زندگی بھی اور زندگی کے بعد بھی اس کا اجر لیتے رہیں۔ حضرت صاحب کے بزرگوں کا ذکر ہو رہا تھا، 30 سال تک جو پڑھتے رہیں۔ یہ دلچسپی میں آپ دیکھیں، آج کل تو بس 8 سال پورے ہوئے اور پیچھے شادی بھی تیار ہے اور فلاں بھی تیار ہے، سارا کام ختم، سارے علم کو یہیں بستر میں لپیٹ کے فارغ ہو گئے۔ جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے، ہم نے تو صرف درخت پہ چڑھنا سکھایا ہے، یہ مت سمجھنا کہ بس سب کچھ حاصل ہو گیا، ابھی تو صرف چڑھنا آیا ہے۔ حافظ ابن مندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ 20 سال کی عمر میں شوق ہوا پڑھنے کا، 20 سال کی عمر میں، اور اس شوق میں گھر سے نکلے اور کب لوٹے؟ 45 سال پڑھتا رہا حافظ ابن مندہ، 45 سال، 20 سال کی عمر میں نکلے، 20 میں 45 جمع کریں تو کتنی عمر ہوگی؟ 65 سال کا بوڑھا مدرسے سے فارغ ہو کے آیا، مدرسے سے نہیں مدرسوں سے فارغ ہو کے آیا، کوئی بندہ نہیں چھوڑا اس نے روئے ارض پر۔ جیسے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، طفت الارض لطلب الحدیث، میں نے پوری زمین کا سفر کیا ہے حضور کی حدیث کی تلاش میں۔ اور کوئی محدث کہتے ہیں طفت الارض 7 مرات، کوئی اب 4 مرات، 4 دفعہ میں گھوما ہوں پوری اسلامی ریاست میں حضور کی حدیث کی تلاش میں، علم کی تلاش میں۔ امام بخاری جن کا ذکر ہو رہا ہے، امام بخاری کے جو اساتذہ جن سے حدیثیں بخاری میں لی گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ جن کو چھوڑ دیا ہے وہ اس سے کم 10 گنا زیادہ ہیں، جن کی حدیثیں آپ نے نہیں لی، جن کی لی ہیں وہ بھی ہزاروں میں۔ امام اعظم کے 4000 اساتذہ کا ذکر تبیید الصحیفہ میں امام سیوطی نے فرمایا ہے۔ ابن مندہ نے 1700 اساتذہ سے، یہ 45 سال میں 1700 یعنی خانقاہوں پر اور 1700 علم والوں کے قدموں میں حاضر ہو کے پھر واپس پلٹا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ مدرسہ فارغ کر رہا ہے، مدرسے نے صرف یہ استعداد بتائی ہے کہ اب آپ انڈیپینڈنٹلی یو کین اسٹڈی اے بک انڈیپینڈنٹلی، اب آپ استاذ کی براہ راست مدد کے بغیر کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں اس شہادت کی سند میں، صرف اتنا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ کتاب کا صحیح مفہوم اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی علم میں اور برکتیں فرمائے، اساتذہ کے علم میں برکتیں فرمائے۔ میں ان علم والوں کے سامنے یہ باتیں جو تھیں نا، ان میں کوئی ربط نہیں تھا، جہاں سے کوئی چیز آئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی ربط آپ خود گھر جا کے پیدا کر لینا۔ اگر نبی ہو تو بہرحال ذہن جو ہے وہ ترتیب سے نہیں سوچتا، ذہن بے ترتیب سوچتا ہے، جس کو آج کل کی ٹیکنیک کہتے ہیں نا، اسٹریم آف کانشسنس ٹیکنیک۔ یہاں تو جدید علوم والے بھی تشریف فرما ہے، یہ انگلش ادب کی تکنیک ہے، لیکن ظاہر ہے ایک انسانی ایک حقیقت ہے، اسٹریم آف کانشسنس ٹیکنیک۔ انسان کا ذہن جو ہے یہ ربط اور لاجیکلی نہیں سوچتا، کبھی پرائمری میں ہے اور کبھی پی ایچ ڈی میں ہے اور کبھی بوڑھا ہے اور کبھی بچہ ہے اور کبھی جھگڑے میں ہے اور کبھی بیٹھا یہاں پہ ہے، لیکن سودے اپنی فقیرنی کے گھر کے یاد آ رہے ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں یہ ذہن جو ہے اسٹریم آف کانشسنس یہ ٹیکنیک ہے، جیسے کوئی بات آتی گئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا حاضر ہونا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کو فیض و برکت سے ہمیں مستفید و مستفید فرمائے۔ اللہ